بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ماننا، مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے میں یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا یا نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور اسی نظریے کو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت اسلام میں اساسی اور بنیادی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور پھر جو شخص اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ لیکن اس امت میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی گندی فطرت کے باعث کذابوں کو نبی تسلیم کیا۔ جن جھوٹے اور کذاب قسم کے افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا، اور بے وقوف قسم کے لوگوں نے ان کی اطاعت بھی کی اور ان کی بات کو بھی تسلیم کر لیا، بالکل اسی طرح بر صغیر پاک و ہند میں مرزا غلام احمد قادیانی کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کچھ لوگ اس کے پیروکار بھی بنے، اور پھر ان کا یہ فتنہ عالمی طور پر دنیا میں پھیلا۔ بین الاقوامی کفریہ طاقتیں، بالخصوص برطانوی سامراج کی انہیں پشت پناہی حاصل ہوئی، اس لیے وہ مالی اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہوئے، اور لوگوں کو لالچ کے ذریعے سے، دھمکیوں کے ذریعے سے ورغلا کر مرتد بنانے کی مہم میں وہ بہت آگے بڑھتے چلے گئے، اور ابھی تک اسی کے اندر مصروف عمل ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شرارتیں اور خباثتیں بڑھتی رہتی ہیں اور ظاہر بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب یہ کھلم کھلا دندناتے ہوئے پھرنے لگے۔ تب ضرورت اس بات کی تھی کہ اب اس فتنے کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ اس عنوان پہ پھر کئی تحریکیں اٹھیں، انہوں نے اپنا اپنا کام کیا، لیکن بعض تحریکیں بعض تاریخوں کو تاریخ بنا دیتی ہیں، جیسے کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت نے 7 ستمبر 1974 کو تاریخ بنایا۔ پاکستان کے مسلمانوں نے آزادی کے حصول کے لیے وطن کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی۔ ان کے رگ و ریشے میں کلمہ طیبہ اپنی حقیقت اور معنویت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی اس کلمہ کے الفاظ اور معنی اور حقیقت میں رد و بدل کر سکے؟ یہاں کے مسلمان غربت میں مبتلا ہیں، کرپشن میں مبتلا ہیں، مہنگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے روزگاری اور اقتصادی بحرانوں کو تو سہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی نظریات بالخصوص ناموس رسالت اور ختم نبوت جیسے عظیم الشان اور حساس قسم کے موضوعات پر مداہنت سے لوگ کام نہیں لے سکتے۔ حکمت کے نام پر
بے حمیتی کا کسی طور پر بھی اظہار نہیں کر سکتے۔ اسی دعوے کی ایک دلیل 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخ ساز فیصلہ ہے جو عوامی طاقت نے جمہوری اور سیاسی زبان سے نکلوایا۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلباء معلوماتی اور تفریحی سفر کے لیے چناب نگر کے راستے پشاور جا رہے تھے کہ چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے اپنا کفریہ لٹریچر تقسیم کرنے کی کوشش کی، جس پر طلباء نے ان کا لٹریچر لینے سے انکار کیا اور غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ قافلہ تو چلا گیا۔ 29 مئی کو طلباء کا یہ قافلہ واپس جب آنے لگا تو نشتر آباد اسٹیشن، جو چناب نگر اسٹیشن سے پہلے آتا ہے، وہاں پر قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے چناب نگر کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر کو بتلایا کہ فلاں بوگی کے اندر طلباء موجود ہیں۔ چنانچہ خلاف ضابطہ چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کو روکا گیا۔ سینکڑوں مسلح افراد، جس میں قادیانیوں کے قصر خلافت کے خاص افراد بھی شامل تھے، تعلیم الاسلام کالج کے طلباء، اساتذہ اور قادیانی دکانداروں نے لاٹھیوں کے ساتھ، سریوں کے ساتھ، ہاکیوں کے ساتھ، کلہاڑیوں کے ساتھ، برچھیوں کے ساتھ نہتے طلباء کے اوپر حملہ کیا اور انہیں زخمی کیا۔ قادیانی اپنے ساتھ بازاری فطرت کے طور پر 300 کے قریب عورتیں بھی لائے۔ جب قادیانی غنڈے مسلمان طلباء کو مارتے تو وہ رقص کرتیں، تالیاں بجاتیں۔ اس واقعے کا پورے ملک کے اندر زبردست قسم کا رد عمل سامنے آیا۔ 29 مئی کو یہ واقعہ پیش آیا۔ 30 مئی 1974 کو لاہور اور دیگر شہروں کے اندر ہڑتال ہوئی۔ 31 مئی کو اس سانحے کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا اور پھر 3 جون کو مجلس عمل کا پہلا اجلاس راولپنڈی کے اندر ہوا اور پھر اس کے بعد 9 جون کو مجلس عمل کا کنوینر لاہور میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ کو بنایا گیا۔ اس کے بعد 13 جون کو وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران جب بجٹ کا مسئلہ پیش کیا تو بجٹ کے بعد اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ 14 جون کو ملک کے اندر ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا اور 16 جون 1974 کو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا فیصل آباد میں اجلاس ہوا، جس میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کو جماعت کا امیر منتخب کیا گیا، تحریک کا امیر بنایا گیا۔ اور پھر 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد پیش ہوئی، جس پر غور کرنے کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں تبدیل کیا گیا۔ 24 جولائی 1974 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا کہ جو قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ 5 اگست سے لے کر 23 اگست 1974 تک مختلف وقفوں کے ساتھ مکمل 11 دن تک مرزا ناصر قادیانی پر قومی اسمبلی کے اندر جرا ہوئی۔ 20 اگست 1974 کو وہ رپورٹ تیار کی گئی جو چناب نگر کے واقعے کے متعلق تھی اور اس کو وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا۔ 24 اگست کو وزیر اعظم نے فیصلہ کے لیے 7 ستمبر کی تاریخ مقرر کی۔ پھر 27 اور 28 اگست کو قادیانیوں کا دوسرا گروہ جو لاہوری گروپ کے نام سے معروف اور مشہور تھا، اس کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر جرا ہوئی اور پھر 1 ستمبر
1974 کو لاہور میں بادشاہی مسجد کے اندر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا، اور جس میں یہ ساری کی ساری تفصیلات بیان کی گئیں۔ ہر مسلک کے علماء اس میں شامل ہوئے اور بیک آواز ہو کر ختم نبوت کے نعرے کو بلند کیا۔ پھر 5 اور 6 ستمبر کو اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں عمومی بحث کی اور مرزائیوں پر ہونے والی جرح کا خلاصہ پیش کیا۔ 6 ستمبر 1974 کو آل پارٹیز مجلس تحفظ ختم نبوت کی راولپنڈی میں وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ اس ساری کارروائی میں قومی اسمبلی نے 2.5 ماہ کے عرصے میں 28 اجلاس بلائے، 96 گھنٹوں پر مشتمل نشستیں ہوئیں۔ تمام مسالک کی مذہبی اور سیاسی قیادت نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں کردار ادا کیا۔ ہمارے علماء میں سے حضرت مولانا مفکر اسلام مفتی محمود نور اللہ مرقدہ اور ان کے رفقائے کار نے قادیانیوں کا لٹریچر جمع کیا۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ، مولانا محمد حیات رحمہ اللہ، مولانا عبد الرحیم اشعر رحمہ اللہ، مولانا تاج محمود رحمہ اللہ، مولانا محمد شریف جلندری رحمہ اللہ جیسے اکابرین نے دن رات ایک کر کے قادیانیوں کے مذہبی اور سیاسی عزائم پر مبنی لٹریچر اکٹھا کیا۔ اس محنت میں قادیانیوں کی مذہبی حصے کی ترتیب اور تدوین حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کی، جبکہ سیاسی حصے کی ترتیب حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کے ذمہ تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ خدمت سر انجام دی۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں دستور کی دفعہ 106 میں قادیانی اور لاہوری گروپ کو اقلیتوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا، اور دفعہ 260 میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا، جس میں یہ طے کیا کہ ہر وہ فرد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مدعی نبوت کو پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہوگا، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے۔ مرکزی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے اس بل کو پیش کیا۔ اس کے بعد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے اسمبلی کے اندر تقریر فرمائی اور بل کی مکمل تائید کا اعلان کیا، اور اس اقدام پر وزیر اعظم کو اور ان کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریباً 5 بجے قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحبزادہ فاروق علی نے قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آدھے گھنٹے کے قریب تقریر کی۔ اس کے بعد بل کی ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہوا۔ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے 130 ووٹ آئے، اور قادیانیوں کی حمایت میں 1 ووٹ بھی نہ آیا۔ چنانچہ قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے یہ بل پاس کیا اور مرزائیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ 7 ستمبر 1974 شام 7:30 بجے سینٹ کا اجلاس منعقد ہوا۔ مرکزی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے قومی اسمبلی کا منظور شدہ بل سینٹ میں پیش کیا۔ سینٹ کے ایوان میں دوبارہ رائے شماری کی گئی۔ قومی اسمبلی کی طرح سینٹ میں بھی سارے ووٹ مرزائیوں کے خلاف آئے، 1 ووٹ بھی ان کے حق میں نہ آیا۔ تو پھر 7 ستمبر رات 8 بجے ریڈیو پاکستان پر یہ خبر نشر کی گئی کہ مرزائیوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ اب یہ اعلان سننا تھا کہ لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ اس فیصلے نے جہاں پاکستان کے رہنے والوں کے دینی جذبات کی مکمل ترجمانی کی،
وہاں پوری دنیا کے مسلمانوں میں پاکستان کے مسلمانوں کی قدر کو بھی بڑھایا کہ پاکستان کے مسلمان ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی کو بھی ڈاکہ ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے۔ موجودہ حکومت، آج کی حکومت ملک سے دہشت گردی اور تخریب کاری کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہے، اس کے لیے وہ اقدامات بھی اٹھاتی ہے، تو اسے حالات اور مشاہدات کے پیش نظر قادیانیوں کے اسلام دشمن اور ملک دشمن سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی، تاکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اہلیان وطن کے اسلامی اساسی عقائد کا تحفظ برقرار رہے، ان کے جان و مال کا بھی تحفظ برقرار رہے، ان کی عزت اور آبرو کا بھی تحفظ برقرار رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔